السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم صوبائی حکومت کی امن و امان کے حوالے سے بات کریں گے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں ایک پیج پر نظر نہیں آ رہی، دونوں میں نا اتفاقی نظر آ رہی ہے، اور ان کی یہ اتفاق کا نہ ہونا یہ کس قدر صوبے کے نقصان میں جا سکتی ہے۔ یہ بات اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ صوبائی حکومت نیشنل ایکشن پلان کے خلاف جا رہی ہے، ان کی اپنی پالیسیز پیدا ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کی جو نیو پالیسیز ہیں وہ دہشت گردی کو ختم کر سکتی ہیں یا دہشت گردی میں کوئی کمی اس سے آ سکتی ہے؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار مشتاق یوسفزئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم مشتاق سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ بتائیے کہ 2021 میں ایک ایکشن پلان آیا تھا، نیشنل ایکشن پلان، اس میں اے پی ایس کے واقعے کے بعد تمام پارٹیز نے اتفاق کیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو اس میں کچھ باتوں پر عمل ہوا لیکن کچھ باتیں ابھی بھی رہتی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ وریشا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ دہشت گردی بڑھتی ہیں، کیجولٹیز ہوتی ہے، تو تمام سیاسی پارٹیاں اور اسٹیبلشمنٹ سب آپس میں بیٹھتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس میں کافی بہتر بھی آتی ہے، لیکن جو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آتی ہے تو پھر وہ سب چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھی اگزامپل ہے جو آپ نے بتائی نیشنل ایکشن پلان کی۔ اس میں بہت ساری چیزیں، بہت اہم چیزیں اس وقت ہوئی تھی اور سب اس پہ متفق بھی تھے۔ اس میں جو سردست تھا وہ تو ملٹری کورٹ تھا کہ پاکستان میں ملٹری کورٹس قائم ہوں گے، اور اسپیشلی اس کا مقصد جو ہے تھا وہ تھا دہشت گردی کے اوپر قابو پانا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہماری عدالتیں ہیں دہشت گردوں کو سزائیں نہیں ملتی، تو اس لیے ان کا جو ہے ٹرائل زیادہ تیز ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے، تو یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک نیشنل مارک ادارہ تھا نیکٹا، اس کو بتایا گیا تھا کہ یہ فعال ہوگا، مضبوط ہوگا، یہ کام کرے گا۔ تو انیشلی انہوں نے بھی کچھ کام کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ہمارے ملک میں اس وقت مدارس ہے تو اس میں بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ ان کا کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی اندراج نہیں ہے، یعنی جس بندے کے دل میں آتا ہے تو مدرسہ کھول دیتا ہے، مدرسہ کھول لیتا ہے۔ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے، اپنی زمین بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے جو بھی مدرسہ قائم کرے گا تو کم از کم رجسٹر کرے گا اسے، اور اپنی جو فنڈنگ ہے، سورسز ہے، وہ بتائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز تھی، اور وہی تھی کہ جو ہیڈ اسپیچ ہے، جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا مس یوز ہوتا ہے، لٹریچر کا مس یوز ہوتا ہے، اور نفرت پلاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ جس کے دل میں جو آئے آپ کے اوپر فتویٰ لگائے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ اگر اس پہ اس وقت عمل ہو جاتا تو میرے خیال میں کافی بہتری آ چکی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے وہ سب کچھ ہم بھول چکے ہیں۔ اور آج شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تھا، اس میں ساری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اکٹھے بیٹھی تھی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ جی۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ پروونشل گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹرم آف ریفرنس تو کرنا چاہتی ہے مگر وفاق کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، مطلب آج کے سرکمسٹانسز میں۔ میرے خیال میں کسی بھی ملک کی بدقسمتی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس وقت پوری دنیا میں صرف پاکستان واحد ملک رہ گیا ہے کہ پوری دنیا کی جو ہے نظر پاکستان کی طرف ہے۔ اور اس سال میرے خیال میں یہ سب سے ڈیسٹیسٹ سال ہے، کیونکہ پاکستانی سیکورٹی اداروں کی، فوج، ملیشیا، پولیس، ان کی سب سے زیادہ کیجولٹیز اسی سال ہوئی ہے۔ ابھی 2 مہینے باقی ہے نا۔ بالکل ہاں۔ اچھا، اور جنگ کس کے خلاف ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے خلاف اور کیوں ہو رہی ہے، بالکل اتنے ہماری کیجولٹیز ہو رہی ہے۔ تو اس پہ متفق نہ ہونا، اس پہ ساری سیاسی پارٹیز کا مختلف رائے رکھنا، بلیک میلنگ کرنا، ایک ساتھ نہ بیٹھنا، میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ اور چونکہ سب سے زیادہ جو ہے افیکٹڈ صوبہ خیبر پختونخوا ہے، ہمارا صوبہ ہے، بلوچستان ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اگر باقی لوگ بیٹھے نہ بیٹھے تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔
اور ہمیں وفاق کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے کیونکہ وفاق جو ہے وہ وہاں پہ حکومت ہے، یہ صوبہ اس ملک کا حصہ ہے. ہمیں فوج کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، پولیس کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، بالکل اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں اکیلے صوبے کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں، نہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس اتنا ول ہے کہ اکیلے یہ اتنا بڑا مسئلہ حل کر وہ حل سکتے کر ہیں. سکیں گے. بالکل ہاں. اچھا سر، سننے میں یہ آیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اپنا وفد بھیجنا چاہتی ہے افغانستان. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس بات پہ اتفاق کرے گی؟ یہ کافی عرصہ ہوا جب سے ان کی حکومت بنی ہے تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا ہے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا وفد بھیجیں گے افغان طالبان کے پاس. چلے آپ اپنا وفد افغانستان میں بھیج بھی جاتے ہیں، طالبان کے ساتھ آپ بیٹھ بھی جاتے ہیں، تو افغان طالبان نے تو بھی صاف کہا ہے. ترکی میں بھی انہوں نے کہا تھا مذاکرات میں، دوحہ کے مذاکرات میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغان جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہم نہیں کر سکتے. ہاں. ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو آپ کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں. تو اگر یہ تحریک انصاف کا جرگہ یا وفد افغانستان جا کے ان سے مل بھی لیتے ہیں تو دیکھیں ان کے سارے معاملات جو ہیں پاکستانی طالبان کے، وہ فوج کے ساتھ ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، ان کی قیدی ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں باقاعدہ. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو میرے خیال میں سیاسی فائنڈ اسکورنگ کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ان کو فائدہ ہو جائے گا. اور وہ تو ویسے بھی ان کو ہے، یہ جو بھی کچھ بھی کہتے ہیں تو ان کے جو ورکرز ہیں وہ ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں نہ خیبر پختونخوا کو اس کا پیدا ہوگا، نہ خیبر پختونخوا کے عوام کو اس کا پیدا ہوگا، کیونکہ اس سے ملیٹنسی جو ہے یہاں پہ ختم نہیں آئے گی. کمی نہیں آئے گی. ہاں بالکل. اچھا سر، یہ بتائیے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو کوارڈینیشن کی کمی ہے نیشنل ایکشن پلان میں، یہ سب سے بڑی اس کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ حقیقت ہے، اور میرے خیال میں صرف دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان کافی گیپ ہے، باقی بھی بہت سارے معاملات ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ یہ مختلف اور مخالف پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز، تو اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ اب اگر تحریک انصاف کی حکومت یا ان کے لوگ وفاق کی حکومت کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیں تو یہ اپنے ورکرز سے ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں. خان صاحب تو جیل میں ہیں، بھائی خان صاحب جیل میں 20 سال رہیں گے تو آپ کام نہیں کریں گے، یہ آپ کی تیسری گورنمنٹ ہے. اور وفاقی حکومت کے بغیر بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ وہ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ان کے پاس فنڈز ہے، ہمارے بہت سارے فنڈز ان کے پاس ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کی بہتری بھی اسی میں ہے. اور اگر ان کے پاس ہے صوبے کا کہ کیا ہو رہا ہے صوبے میں، میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے، تو ان کو باقی معاملات کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا چاہیے اور وفاق کے ساتھ ان کو ضرور بیٹھنا چاہیے. کیونکہ اس وقت ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے وفاق کی طرف سے کہ وہ انہوں نے یہاں پہ انیشیٹ کیا ہو. ہمارے روڈس کی حالت بہت خراب ہے، جو پلوں کی حالت ہے خراب ہے، تو اس لیے وفاق کی طرف سے خیبر پختونخوا میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور دہشت گردی کے جس طرح حالات چل رہے ہیں اس میں اتفاق کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو، جو باقی ان کے لوگ ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور برادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو صوبہ ہے یہ صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ رہے ہیں، ان کے مسائل ہیں اور جنون مسائل ہیں. بالکل ہاں بالکل. اچھا سر، پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے نئے TORs کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ان کو بھی تو ہوش آئے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو انہوں نے اپروچ کیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اکثر جو ہے ان کی جو اسپیچز ہوتی ہے سیاسی مختلف جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں کافی انسلٹنگ ہوتی ہے. تھوڑا بہت ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے اور سیریس ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کس قدر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ متفق ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اور مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں اور ہمارے صوبے میں، تو یہ واحد ایشو ہے کہ میرے خیال میں تمام جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، بشرط یہ کہ یہ مخلص ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ان کے جو ہے پلان بھی ہو، ان کے عزائم بھی ٹھیک ہو. تو میرے خیال میں باقی حکومت کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. لیکن یہ ہے کہ جائیں گے کس طرح اس کو حل کریں گے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ وہ ایک بات کرتی ہے کہ مذاکرات. تو مذاکرات بالکل ہونی چاہیے، لیکن پھر
ہر ایک پارٹی کا یا ہر ایک شخصیت کا جو ہے اس کے اوپر مختلف رائے ہوتی ہے. بالکل ہاں. اچھا سر، آپ نے تو یہ بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان میں کیا کیا ٹرمس رکھے گئے تھے، لیکن کیا ایسے 20 پوائنٹس تھے جن میں سے ان 20 پوائنٹس میں سے ابھی تک وہ پوائنٹس جس میں پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز ابھی تک نہیں ہوئی، اور یہ ڈیلے کیوں ہو رہی ہیں؟ اصل میں سزا اور جزا کا جو قانون ہوتا ہے نا، تو لوگ کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں جرم کروں تو مجھے ریاست یا عدالت یہ سزا دے گی. تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بے تحاشا لوگ مرے. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر خودکش حملہ نہیں ہوا ہے. یعنی دنیا میں پشاور پریس کلب واحد پریس کلب ہے جس کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے. اس لیے ہمارے جنازوں میں اور اسکولوں میں، کالجز میں، ایون جی ایچ کیو پہ، پولیس لائن پہ، ہر جگہ پہ خودکش حملے ہوئے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج تک ایک بھی شخص کو سزا نہیں ملی. تو اس لیے عام لوگ پھر جو ہے نا وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے. تو میرے خیال میں سزا ہونی چاہیے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. ایک ریاست ہے، ریاست کے قوانین ہیں، اس کے ادارے ہیں، اور میرے خیال میں ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ چندے اکٹھے کرتے ہیں ان کے اوپر کم از کم چیک ہونا چاہیے کہ چندے آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں، کس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات اور یہ ہے کہ جو مدارس قائم ہو رہے ہیں وہاں پہ جو نصاب ہے اس کے اوپر چیک ہونا چاہیے. کیونکہ باہر کے ممالک میں پاکستان میں واحد ملک ہے کہ یہاں پہ جس بندے کی جمی ہے، جس کے خلاف جو کچھ کہے، کوئی قدغن نہیں ہے. ان کو خوف نہیں ہے کہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یا میں لکھ رہا ہوں کوئی اس کو نوٹ کر رہا ہے یا کوئی سزا ہوگی. تو اس لیے میرے خیال میں چیک ہونا چاہیے ان لوگوں کے اوپر جو اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا مس یوز کر رہے ہیں، اسپیشلی جو مذہبی طبقات ہے. میں نہیں کہتا کہ سارے مذہبی جو ہیں لوگ یہ خراب ہے، یا ساری سیاسی پارٹیاں مذہبی پارٹیاں وہ اس میں ملوث ہے، لیکن اس آڑ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنا دندہ چلانے کے لیے اس کا مس یوز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ابھی میٹنگ ہونے والی ہے ترکی میں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ مطلب اتنا ڈیلے ہوتا گیا، اب کیا لگتا ہے کہ یہ آخری میٹنگ ہوگی؟ میرے خیال میں مشکلات تو تھی. قطر میں بھی مشکلات تھی، میں فالو کر رہا تھا خود. اور پھر جب ان کا اچھی بات یہ کہ ایک بات پہ متفق ہو گئے کہ جو سیز فائر اس وقت ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا. ابھی تک ایکسٹینڈ ہے، وہ اس پہ عمل ہو رہا ہے. پھر جب یہ استنبول گئے تو استنبول میں کافی اتار چڑھاؤ ہوئی بات چیت میں. اچھی بات یہ تھی کہ پھر ترکی نے اور دوحہ نے دوبارہ ان کو بٹھایا. وہاں پر بھی کافی میرے خیال میں جو آخری ان کی میٹنگ تھی نا، تو اس میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اور یہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان معاملات حل ہو، ایک دوسرے کے قریب آ جائے. تو جو لیکن سر آخری میٹنگ کے بعد تو انہوں نے ایک دوسرے کو کافی دھمکیاں دی تھیں، ہم اسلام آباد میں حملہ کریں گے. افغانستان کی طرف سے تھا، پاکستان کی طرف سے بھی. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر بھی ہیں ہمارے حکومت کو عجیب و غریب قسم کے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جائے تو آپ ایک رات میں پورے افغانستان کو قبضہ کر سکتے ہیں. اور یہ صحافی ہے. اچھا. یعنی ایسے صحافی ہیں کہ وہ پاکستان کو مشورہ دے رہے ہیں. وہاں بھی اس طرح کے دیوانے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ وہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں یہاں پہ بڑے ہوئے ہیں. اور ابھی جب کہ افغانستان میں گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا ایک تانے دار کی جواب کا نہیں ہے وہ لوگ. تو ان کو پاکستان کے بارے میں معلومات ہے، لیکن وہ یہ اپنا جو ہے غصہ وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادروائز ان کو پاکستان کے بارے میں پتہ ہے، میں افغانستان کے بارے میں پتہ ہے. تو دونوں اطراف میں ہیں ایسے دیوانے بیٹھے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آخری میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ ہم ملیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو پولیٹکس سے الگ کرنا چاہیے، اور وہ ہے تجارت. جو اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تجارت رکی ہوئی ہے اور عام جو تاجر ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پھر ریسٹور کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس سے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا پیپل. تو جب یہ چیزیں آپ اس کو ریسٹور کریں گے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، آنا جانا ہوگا، تو باقی معاملات میرے خیال میں بہت جلد حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ مشتاق سر آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.